اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب سامعین بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ تحفظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج ہم اس بیان میں قیامت کے بارے میں پڑھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ان یوم القیامت ذو حسرۃ و ندامۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت حسرت و ندامت کا دن ہے۔ یہ فرمان نبوی دراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، سورہ مریم آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان کو حسرت کے دن یعنی یوم قیامت سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر کر دیا جائے گا، اور حقیقت میں قیامت کے دن کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاسق و فاجر بدکار اپنے پچھلے گناہوں اور گزشتہ بد کرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے، پشیمان و نادم ہوں گے، رنج و صدمہ سے ہاتھ چبائیں گے اور دست حسرت ملیں گے مگر کچھ نہ کر سکیں گے۔ یوں حسرت گو اہل جنت کو بھی ہوگی، مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی و بہقی میں بدی الفاظ روایت ہے، لیس تحسر اہل الجنت یوم القیامت العالی ساعت مرت بہم ولم یذکر اللہ فیہا، کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس گھڑی پر جو دنیا میں گزر گئی اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ دراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتی اجر و ثواب، ترقی مدارج و منازل کا ارمان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعۃ ان یدفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، جہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت صرف عمرہ کی دولت ٹھہرائی جائے گی، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جبکہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے، مرد اپنی عورت کی اطاعت اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان کا فاسق و فاجر ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر ان میں کمینہ ہوگا، اور آدمی کی عزت ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، اعلانیہ شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، تو اس وقت
تم ان چیزوں کا انتظار کرنا: سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنسنا، صورتیں مسخ ہونا، پتھروں کا برسنا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پے ظاہر ہونا کہ گویا وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے۔ سال مہینہ کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتہ کے برابر ہوگا، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی آگ کا ایک شعلہ اٹھ کر ختم ہو جائے کے برابر ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مطلع ہوئے تو فرمایا، تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا، دھواں، دجال، دابۃ الارض، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور ان لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، روشن و کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بری تھی، اور وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کی چند نشانیاں جو احادیث مذکورہ میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں جو حقیقت میں دوزخ ہوگی ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں جو حقیقت میں جنت ہوگی ڈالے گا۔ مردے جلائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، اسی قسم کے بہت زیادہ شعبدے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا مؤثر واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو وہ اپنے ہمراہ لے کر اپنے ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جامع مسجد
دمشق کے شرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم پہنچا دیں گے۔ پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ وہ خوش ہوں گے۔ وہ لوگ اپنے انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، استغفر اللہ، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے زندگی بھر ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کے صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ اب انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مار جائیں گے، آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور و اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لا من الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ اور انس و جن وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے داہنے دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں سب کی امداد کریں تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ برائے مہربانی جس چیز کو جو سن رہے ہیں اور جس چیز کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہے وہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور مزید آگے اسلامی بیان سننے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔